إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان مقرر کیا ہے اور جن کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کامیاب ہونے والا شخص وہ ہے، ہدایت یافتہ وہ ہے، جنت میں جانے والا وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ گزشتہ خطبہ میں ہم نے صحابہ کرام کے ایمان کو اپنے لیے معیار، ترازو، میزان اور آئینہ بنانے کی بات کی تھی اور ان کے ایمان کے حوالے سے بات ہوئی۔ آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے دیگر اوصاف جو قرآن نے بیان کیے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے تاکہ ان اوصاف کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ کیا ہم صحابہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں یا صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو اوصاف قرآن میں بیان ہوئے ہیں بکثرت ہیں، ان میں سے چند ایک کا ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ ہم ان اوصاف کی روشنی میں کہاں تک پورے اترتے ہیں۔ صحابہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی پہلی خوبی، ان کا پہلا وصف یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اشداء علی الکفار، میدان جنگ میں ہوتے ہیں، دشمن کے سامنے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ارادے بڑے پختہ ہوتے ہیں، ان کے عزائم بڑے پختہ ہوتے ہیں
اور یہ دشمن کے سامنے کوئی نرمی نہیں دکھاتے، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اعلائے کلمت اللہ کے لیے جب یہ لڑتے ہیں، میدان جہاد میں پہنچتے ہیں، تو یہ پیٹھ دکھا کے بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ 313 کیوں نہ ہوں، یہ 1000 سے ٹکرا جاتے ہیں، یہ 700 یا 600 کیوں نہ ہو، 3000 سے ٹکرا جاتے ہیں، یہ 3000 کیوں نہ ہو، یہ 10,000 کے لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں، یہ دشمن کے مقابلے میں بڑے مضبوط ہیں۔ لیکن ان کی یہ قوت، یہ طاقت، یہ سختی ہر جگہ نہیں ہوتی، بلکہ رحماء بینہم جب آپس میں ہوتے ہیں تو یہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں، یہ اپنوں کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں، یہ غیروں کے لیے بڑے مضبوط رہتے ہیں۔ اقبال جس کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتا ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے خوبی اور صفت بیان کی۔ آج اس خوبی کی روشنی میں اسے اپنے سامنے آئینہ بنا کے میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ گرم ہوتے ہیں اور کہاں نرم ہوتے ہیں۔ ہم نے جہاں سختی دکھانی تھی کہ جہاں اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں دشمن مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہاں ہم نے کتنے ہیلے اور بہانے کیے اور دشمن کو ہم نے خود راستے دیے کہ تم آؤ اور ہمارے ساتھ جو مرضی کر لو، ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، جو چاہتے ہو کر لو۔ اور جہاں اپنوں کی بات تھی وہاں ہم سرحدیں بنا کے کھڑے ہو گئے اور ہم نے کہا نہیں، ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کے اصول اور قانون ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آج ہم نے اپنے گھروں میں تو بڑی سختیاں کی ہیں، بڑی لڑائیاں کی ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے، اولاد ماں باپ سے نالا ہے، ماں باپ اولاد کے شکوے کر رہے ہیں، لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ مسلمان کو دیکھ کر نرم پڑ جانے والے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بننے والے تھے۔ لیکن ہمارا رویہ اس کے برعکس ہوا، ہم نے جب کسی کمزور کو دیکھا ہم اس کے مقابلے میں ایک مضبوط اور آہنی دیوار بن کے کھڑے ہوئے، اور جب کسی طاقتور کو دیکھا بھلے وہ ظلم کرتا ہے اور وہ ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، وہ ہمارا حق کھاتا ہے، ہم اس کے سامنے بچھ گئے، جھک گئے اور ہم نے اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر صحابہ ایسا کر لیتے تو کیا خیال ہے ہجرت کرنے کی ضرورت پڑتی؟ مکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ جو ظلم کیا جاتا تھا، جو ستم ڈھایا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے بھی کہ اللہ کے رسول، یہ دشمن جو ہمیں نقصان ہی پہنچا رہے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی بد دعا ہی کر دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی تو تمہیں تکلیفیں کیا پہنچی ہیں، تم سے پہلے تو ایسی قومیں گزری ہیں کہ ان کے نبی اس کو آرے سے چیر دیا گیا، لیکن اس نے توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا، اور صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس خوبی کو بیان کر دیا۔ آج ہم جب کوئی بات ہوتی ہے سب سے پہلے توحید کا اور ایمان کا سودا کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کو بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے، حالانکہ توحید کے معاملے میں کمپرومائز کر کے جان بچ بھی گئی کسی کام کی نہیں ہے، مال مل بھی گیا کسی کام کا نہیں ہے، اور اگر کوئی وقتی مفاد مل بھی جاتا ہے نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور دوسری خوبی بیان کی، تراہم رکعا سجدا، یہ صحابہ وہ نہیں ہیں کہ جو میدان جہاد میں ہی نظر آتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں۔ آپ انہیں تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے نکلیں تو یہ بازاروں میں نہیں ملیں گے،
آپ کو اللہ کے گھروں میں ملیں گے. آپ ان کو دیکھیں گے یہ رکوع کی حالت میں ہیں, یہ سجدے کی حالت میں ہیں, یہ رب کے لیے نمازیں قائم کرنے والے ہیں. اور وہ نماز کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ لوگوں نماز کی حفاظت کرنا, نماز کا خیال رکھنا, نماز کو قائم کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا. صحابہ کی یہ خوبی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں. تراہم رکعا سجدا, کہ یہ رکوع اور سجدے میں آپ کو ملیں گے. آپ اگر انہیں تلاش کرنا چاہتے ہیں, بازاروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو تلاش کرنے کے لیے. اگر آپ ان کو تلاش کرنا چاہتے ہیں, صحابہ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کو عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. رب کے گھر میں آ جائیے, یہ اللہ کے گھر میں آپ کو ملیں گے. یہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اپنے رب کے لیے, کبھی سجدے میں یہ اپنے رب کے لیے, اور کبھی یہ کھڑے ہوتے ہیں. تو میدان جہاد میں بھی اللہ رب العالمین ان سے نماز کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ وہاں بھی نماز قائم کرتے ہیں. ان کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے گھروں میں جانے کی ضرورت نہیں, یہ آپ کو اللہ کے گھروں میں ملیں گے. یہ رب کے لیے نمازیں قائم کرنے والے ہوں گے. آج زبان سے میں بھی کہوں صحابہ میرے ہیں, آپ بھی کہیں صحابہ میرے ہیں, مجھے ان سے محبت ہے. لیکن صحابہ تو راتوں کو بھی قیام کریں, دن کو بھی رب کا حکم آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی منادی آئے کہ رب کے لیے حاضر ہو جاؤ, رب کے حکم پہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤ. لیکن ہمیں پرواہ نہ ہو, ہم ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں, تو کیا خیال ہے ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں, ما انا علیہ واصحابی پہ عمل کرنے والے ہیں, کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا کامیاب ہے. ہم کس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ ہم کفار کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, لیکن دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم صحابہ والے ہیں, صحابہ ہمارے ہیں, ہم اہل بیت والے ہیں, اہل بیت ہمارے ہیں. ہم نے یہ دعوے کیے, لیکن ان کی جو خوبیاں تھیں ان کو ہم نے نہیں اپنایا. اگلی خوبی, تیسری خوبی اللہ تعالیٰ اسی مقام پہ بیان کر رہے ہیں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ یہ رکوع کرتے ہیں, یہ سجدے کرتے ہیں, یہ رب کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, یہ اپنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں, اپنوں کے لیے اپنی انا کو قربان کر دیتے ہیں, میدان جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں, غیروں کے سامنے یہ مضبوط آہنی دیوار بنتے ہیں. تو کیوں بنتے ہیں, کس لیے؟ لوگوں سے داد لینے کے لیے نہیں, نمازی کہلوانے کے لیے نہیں, بہادر اور شجاع کہلوانے کے لیے نہیں, بلکہ اس لیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی خوشنودی چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. یہ جو عمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. آج اگر میری حالت یہ ہو کہ میں کسی کے جنازے پہ بھی جاؤں تو اس لیے کہ وہ ہمارے جنازے پہ آیا تھا, کسی کی خوشی میں شریک ہوں تو اس لیے کہ وہ ہماری خوشی میں شریک ہوتا ہے, تو میں نے پھر رب کے لیے کیا کیا ہے؟ رب کے لیے عمل کرنے والا وہ یہ نہیں دیکھا کرتا کہ فلاں ہمارے فلاں کے جنازے پہ آیا ہے کہ نہیں آیا, میں جاؤں یا نہ جاؤں. وہ جاتا ہے تو رب کی رضا کے لیے, رب کی خوشنودی کے لیے جاتا ہے. وہ کسی کام سے رکتا ہے تو رب کے حکم پہ رکتا ہے, وہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام نہیں کرتا. یہ نمازیں وہ رب کے لیے پڑھتے ہیں, اس لیے قیام اور اس لیے رکوع اور سجدے نہیں کرتے کہ لوگ انہیں نمازی کہیں, لوگ انہیں نیک سمجھیں, بلکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو صرف اس بندگی کا حکم دیا ہے کہ وہ صرف رب کی خوشنودی کے لیے, صرف رب کی رضا کے لیے, رب کو راضی کرنے کے لیے لِوَجْهِ اللَّهِ کام کرتے ہوں, لِوَجْهِ اللَّهِ وہ بندگی کرتے ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آج اگر میں نماز پڑھوں تو میرے دل میں یہ ہو کہ نماز پڑھوں گا تو لوگ نیک سمجھیں گے,
قرآن پڑھوں تو اس لیے کہ میری آواز اچھی ہے، لوگ میری تعریف کریں گے۔ رب کی طرف بلاؤں تو اس لیے کہ لوگ مجھے خطیب سمجھیں گے۔ اور اگر کسی پہ صدقہ کر رہے ہیں تو دل میں یہ ہے کہ یہ میرا احسان مند ہو جائے گا، اور کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو بدلہ اس سے لینا چاہتے ہیں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کرنے والے کے بارے میں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دنیاوی کسی مقصد کے لیے عبادت کرتا ہے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے رب کے ساتھ شریک کیا۔ جس نے روزہ رکھا کہ لوگ مجھے روزے دار سمجھیں، نیک سمجھیں، جس نے حج کیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، جس نے عمرہ کیا کہ لوگ میری تعریفیں کریں، اگر اس مقصد کے لیے کوئی کام کیا تو اس نے رب کی عبادت نہیں کی، رب کی بندگی نہیں کی، بلکہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا ہے۔ اور صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ جو بھی عمل کرتے تھے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اگلا وصف، چوتھا وصف اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ آپ ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشانات دیکھیں گے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید سجدے کے نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشانی پہ ایک محراب بنا ہوگا، اور پھر جس کی پیشانی پہ محراب بن گیا اس کے چہرے پہ سجدوں کا اثر نظر آیا۔ کبھی بھی قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں پہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، جو رب کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو نورانی کرتے ہیں۔ یہاں وہ نور مراد ہے کہ جس کا رنگ سیاہ ہے تو رب کا دیا ہوا ہے، لیکن اس سیاہی میں بھی وہ چمک اور وہ نور ہوتا ہے جو رب کو پسند ہے۔ جس نور کی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ وہ رنگ کا جیسا بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے چہرے پہ نور، طمانینت اور سکون رکھ دیتے ہیں کہ وہ رب کی بندگی کی وجہ سے اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ یہاں نور سے مراد تھا۔ ہم نے کبھی ماتھے رگڑنے شروع کر لیے اور یہ سمجھ لیا کہ شاید ماتھے پہ محراب بنے گا تو نمازی ظاہر ہوں گے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ ماتھوں پہ محرابوں کا آنا یہ کوئی عبادت اور بندگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ چہرے پہ رب کی بندگی کا نور ہونا، یہ اللہ رب العالمین یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں میں سجدے کے نشانات، سجدوں کی وجہ سے نور ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی یہ خوبی بیان کی ہے، اور یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان رب کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے، رب کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، رب کے حکم کو ماننے والا ہوتا ہے، اور رب روک دے تو رک جانے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو روشن اور منور کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی خوبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے خوبی یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے نیکی کے کام میں، دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے، اور دین کے کام میں خود آگے بڑھنے والے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایمان میں سبقت لے جانے والے، ابتدائے عہد میں جب اسلام کا آغاز ہوا اس وقت ایمان لے آنے والے، والسابقون الاولون، جب پیغمبر نے دعوت دی، پیغمبر کی دعوت کو فوراً قبول کر لینے والے، من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین ہجرت کرنے والے جو مکہ اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ کی طرف چلے گئے، والانصار، یا جو مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو ویلکم کیا، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیا،
जिन्होंने यहां तक मिसाल कायम कर दी। कहा मेरे 2 बाग हैं, एक आपका हुआ, मेरी 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देता हूं, इद्दत गुजारेगी, आप उससे निकाह कर लेना। ऐसी मिसाल आज दुनिया कायम नहीं कर सकती, लेकिन सहाबा ने कायम की है। उन सहाबा के बारे में अल्लाह कहते हैं वस्साबिकून अल-अव्वलून, कि वो सबकत ले जाने वाले, खैर के काम में आगे बढ़ने वाले। आज हमें अगर कहा जाए ना ये फलां खैर का काम है, ये आप कर लें, तो हर बंदा दूसरे को कह रहा होता है आप हाजी साहब आगे बढ़े ना, आप कुछ करें। हर बंदा ये चाह रहा होता है कि मैं बच जाऊं, दूसरा कर ले। लेकिन सहाबा नेकी के काम में हर बंदा ये चाहता था कि मैं कर लूं, मैं आगे बढ़ जाऊं। कभी मिसाल देखनी हो ना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मदीना में कुछ लोग शिकायत लेके आए हैं, गरीब लोग हैं, मालदारों की शिकायत लेके आए हैं। अगर आज का मुआशरा होता तो मालदारों की क्या शिकायत लेके आते हैं गरीब, मेरे से काम करवाया पैसे नहीं दे रहे, मेरे बच्चे से काम करवाया उस पर जुल्म करते, फलां जगह हमारी थोड़ी सी जमीन है उस पर कब्जा कर लिया है, मेरे फलां चीज पे कब्जा कर लिया है, हमारी इज्जत को पामाल किया जा रहा है। ये शिकायतें होती। लेकिन मदीना के रहने वाले वो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जिनके तज़किरे रब कुरान में करते हैं, शिकायत लेके आ रहे हैं अमीरों के खिलाफ और कहते हैं ज़हब अहलुद दुसूर बिल उजूर, अल्लाह के पैगंबर ये जो मालदार लोग हैं ना ये सारा सवाब ही ले गए, सारी नेकियां तो ये कर लेते हैं, सारा सवाब तो ये ले गए, अजर तो सारा इनको मिल गया। कैसे? हम भी नमाजें पढ़ते हैं, ये भी नमाजें पढ़ लेते हैं, हम रोजे रखते हैं तो ये भी रोजे रखते हैं, हम क़याम करते हैं ये भी क़याम करते हैं, बराबर बराबर है मामला। लेकिन इनके पास माल है, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, हमारे पास माल नहीं है रब के रास्ते में खर्च करने के लिए, सवाब तो इनका ज्यादा हो गया, हम तो अजर में पीछे रह गए, हम तो नेकियों में पीछे रह गए। ये शिकायत लेके आए हैं। अल्लाह के पैगंबर ने कहा मैं तुम्हें काम बताता हूं, मैं तुम्हें वजीफा बताता हूं, वो कर लोगे तो तुम इनसे आगे निकल जाओगे, जो तुम्हारे पीछे हैं वो तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जो तुमसे आगे हैं तुम उनसे आगे निकल जाओगे। तुम ऐसे किया करो कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो हर नमाज के बाद, सुबह शाम सोने से पहले। यह अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है। आपने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जब वो गुलाम मांगने के लिए आई थी तो उनको भी यही वजीफा बताया, यही काम बताया, और इन सहाबा को जो गरीब हैं, जो मालदार नहीं हैं, इनको भी कहा कि तुम ये पढ़ा करो, तुम मालदारों के खर्च करने से भी आगे बढ़ जाओगे। कुछ अरसा ये अमल करते रहे, और उसके बाद जब मालदार साहबा को पता चला ना कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने का कितना अजर है, कितना सवाब है, वो भी पढ़ने लग गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, इतने बड़े बड़े काम करने वाले, हम किसी को देंगे, कोई पढ़ लेगा, हमें भी सवाब मिल जाएगा। आज हमारे यहाँ कोई बड़ा दीनदार हो ना, बड़ा अपने आप को समझता हो कि ये बहुत नेक आदमी है। अच्छा, नेकी क्या है जी? नमाज ये नहीं पढ़ता, रोजा ये नहीं रखता, हज फर्ज होने के बावजूद ये नहीं करता, लेकिन फलां मदरसे में ये चंदा देता है, बच्चे कुरान पढ़ते हैं, ये बड़ा नेक है। हमारे यहाँ नेकी का मेयार ये है, लेकिन सहाबा के यहाँ ये नहीं था। वो खुद अमल किया करते थे, ठेके पे नहीं दिया करते थे। उन्होंने भी ये अज़कार पढ़ने शुरू कर लिए। फिर दोबारा वो गरीब सहाबा अल्लाह के रसूल के पास आ गए और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अब तो उन्हें भी पता चल गया, वो भी यही अज़कार भी पढ़ते हैं, खर्च भी करते, फिर हमसे आगे निकल गए। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और फरमाया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहता है दे देता है।
اب یہ تو رب کی تقسیم ہے، رب کا فضل ہے، رب کا فیصلہ ہے، اب اسی پہ راضی ہو جاؤ۔ لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کہ مقابلہ کس چیز میں ہے؟ صحابہ مقابلہ کریں نیکی کے کاموں میں اور ہم مقابلے کریں دنیا کے کاموں میں، لیکن پھر بھی ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم آج دیکھتے ہیں نا، فلاں کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس اس سے اچھی ہونی چاہیے، اس کا گھر ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ صحابہ دنیا کے معاملے میں کیا کرتے تھے؟ قرآن ان کی خوبی یہ بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، خود انہیں حاجت ہوتی ہے، اپنی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو مقدم کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال دیکھنی ہو نا، بے شمار مثالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ کا مہمان بنا، آپ کے پاس اسے کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وقت کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، کائنات میں سب سے افضل ہیں، مہمان آیا ہے، گھر میں اسے کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا اور جنت کمائے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنے ساتھ اس کو لے جاتا ہوں، میں اس کی خدمت کروں گا، میں میزبانی کروں گا۔ گھر میں لے گئے، بیوی سے پوچھا ہے کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے گھر میں؟ کہا بچوں کو کھلانے کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے، اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے اپنے اوپر ترجیح دینے والے۔ کہا بچوں کو ویسے ہی سلا دو، بھوکا ہی سلا دو۔ آج ہو نا کوئی ایسا باپ، ہو نا کوئی ایسی ماں جو بچوں کو بھوکا سلا کے اپنے مہمان کو کھلانے والی ہو۔ صحابہ کی بے شمار مثالیں۔ کہتے ہیں بچوں کو سلا دو اور کھانا مہمان کے لیے تیار کر لو۔ مہمان کے لیے کھانا تیار کر دیا، بچوں کو سلا دیا، لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ مہمان کے سامنے اکیلے تو رکھ نہیں سکتے کہ مہمان کھائے اور میزبان اس کے ساتھ نہ بیٹھا ہو، یہ تو معاشرہ اجازت ہی نہیں دیتا، یہ تو معیوب سمجھا جاتا ہے معاشرے میں۔ اور وہ معاشرہ جہاں مہمان کی بڑی قدر کی جاتی تھی، بڑی فکر کی جاتی تھی، اگر مہمان کو دیں گے خود نہیں کھائیں گے، وہ بھی نہیں کھا پائے گا۔ کہا اچھا ایسے کرتے ہیں، اس کا بھی حل نکل آئے گا کہ جب کھانا رکھ دو نا اور ہم کھانے لگیں تو پھر چراغ گل کر دینا، میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا، مہمان کو یہی لگے گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن مہمان سیر ہو کے کھا لے گا اور میں اس کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، اسے یہی لگے گا کہ میں نے کھا لیا۔ ایسی کوئی مثال آج کے دور میں پیش کی جا سکتی ہے؟ ہمیں تو جو جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں، ہم اتنی بڑی قربانی تو ان کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہاں وہ مہمان ہے جو رشتہ دار نہیں ہے، جو تعلق دار نہیں ہے، جو دوست نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، پیغمبر کے پاس آیا ہے، ایمان قبول کیا ہے اور پیغمبر نے کہہ دیا، پوچھ لیا کہ کون ہے جو میرے مہمان کی میزبانی کرے گا۔ یہ صحابی گھر لے جاتے ہیں، اور صحابی کے گھر والوں کی قربانیاں بھی ذرا دیکھیے نا، کہ یہ نہیں کہا کہ آپ مہمان لے کے آ گئے، پہلے کھانے کے کچھ نہیں ہے، بچوں کی خوراک بھی اس کو دے دیں۔ نہیں، یہ ناشکری کے کلمات ان کی زبانوں پہ نہیں آتے تھے۔ آج ہم بھی بڑے دعوے کرتے ہیں، پیغمبر سے بڑی محبت ہے، لیکن ایک کام وہ کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں، ایک قربانی وہ دینے کو تیار نہیں ہے جو صحابہ نے دی ہے، جو اہل بیت نے دی ہے، جو پیغمبر قربانیاں دیتے رہے، جو اوصاف ان کے قرآن نے بیان کیے، ان اوصاف میں کوئی وصف ایسا نہیں ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہو۔ ہم ہر جگہ نفسی نفسی، یہ تو آخرت میں ہے نا، لیکن ہم دنیا میں ہی اپنی فکر کرتے ہیں، نفس نفس کرتے ہیں، میرا کیا بنے گا۔ ہم بھائیوں سے لڑے ہوئے ہیں تو اس لیے کہ میرا، بہنوں سے لڑے ہوئے ہیں تو میرا حصہ، ماں باپ سے لڑے ہوئے ہیں تو میرا حصہ، میرا کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جاتے ہیں۔ لیکن دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ ہم تو کچھ بھی قربان نہیں کر رہے، ہم تو کچھ کرنے والے نہیں ہیں، صرف دعوے کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں، صرف دعویٰ کرنے سے
کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف کو اپنانے والے بنیں۔ ہم یہ فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں فلاں صحابی کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، فلاں کے اپنے فلاں کے ساتھ کیا کیا۔ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کے طریقے کو اپنانا ہے، ان کی جو خوبیاں قرآن نے بیان کی ہیں ان خوبیوں کو اپنانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام کا ساتھ عطا فرمائے، ان کی رفاقت اور ان کی صحبت عطا فرمائے، دنیا میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔